یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر کسی کو اس گئے گزرے دور میں کسی ایسی ہستی کی نسبت ملتی ہے جو حق اور سچ کا دین ہے، جو دین مصطفیٰ ہے، یہ فرقوں میں بٹا ہوا دین، یہ حصوں میں بٹا ہوا دین، یہ کوئی شیعت کے لبادے میں ہے، کوئی سنیت کے لبادے میں ہے، کوئی اہل حدیث کے لبادے میں ہے، کوئی قرآن کو مانتا ہے، کوئی حدیث کو مانتا ہے، کوئی روایتوں کو مانتا ہے، کوئی روایتوں کو نہیں مانتا، کسی کے پاس کوئی حقیقی پہچان اور حقیقی معرفت نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤں اولیاء اللہ کی پاک ذات پہ کہ جو بارگاہ رسالت میں حضوری رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ہم تک حقیقت میں اور سچی جو احادیث اور روایات ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں، وہ سینہ بسینہ بھی اور سرکار دو عالم کی کچہری سے بھی ہو کے آ کے تصدیق کروا کے ہم جیسے اندھے لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں۔ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دین اسلام اصحاب رسول اور سرکار دو عالم نے اس میں اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں صاحبان کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں کلمہ نماز بڑی آسانی سے مل گئی ہے، ہمیں اس کی قیمت نہیں چکانی پڑی، ہمیں اس کا دین نہیں دینا پڑا، اس لیے ہمیں نماز کی کوئی قدر نہیں، ہمیں کلمے کی کوئی قدر نہیں، اس قرآن کی کوئی قدر نہیں۔ لیکن قرآن کی قدر یا تو قرآن والا جانتا ہے یا ناطق قرآن جانتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ جانتے ہیں کہ جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، یا کوئی پوچھے مولا حسین کی پاک ذات سے کہ جنہوں نے کربلا میں قرآن کی حقیقی تفسیر اور قرآن کی حقیقی معرفت کو اور زبان کٹا دی، وجود کٹا دیا، سر کٹا دیا، لیکن اس قرآن کی حرمت اور نماز کی حرمت کو قائم رکھا۔ یہ ہے وہ کلمے کی قیمت جو آل رسول نے میدان کربلا میں ادا کی ہے۔ یہ کسی مسلک کی بات نہیں صاحبان۔ جب تک ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ کہیں ہمارا درود مکمل نہیں ہوتا۔ جو بھی مسلمان ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، یا کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہے، اگر وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ کہے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور جب نماز مکمل نہیں ہوگی تو ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی باتیں ریاضتیں کرتا رہے، وہ وجود ہی پاک نہیں ہوگا، نفس پاک نہیں ہوگا۔ اور جب تک صاحبان نفس پاک نہیں ہوگا، اللہ کی محبت اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اہلیت نہیں رکھ سکے گا۔ تو صاحبان محترم، بات یہی ہے کہ دین اور کلمہ، جب تک ہم اس کلمے کی حقیقت اور کلمے اور دین اور اسلام اور نماز اس کی معرفت تک نہیں پہنچیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا، اس اسلام میں کتنی قربانیاں پیش کیں، کن کن لوگوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، جان قربان کیا، مال قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، کسی نے بیٹا دیا، کسی نے باپ دیا، کسی نے بیوی دی، لیکن اس اسلام کو ایسا نکھارا کسی کے خون سے، کسی کے مال سے، کسی کی جان سے، کسی کی قوت سے، اسلام کو وہ تقویت اور وہ مضبوطی ملی کہ جس کی بنیادیں آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی کھوکھلی نہیں ہوئیں۔ ہم قربان جائیں آل رسول پہ اور اصحاب رسول پہ اور صالحین لوگوں پہ کہ جنہوں نے اس اسلام کو آج بھی اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے، اسلام کو گرنے نہیں دیا، اسلام کو حق اور باطل کو ایسا علیحدہ کیا کہ آج تک ہمیں اس چیز کی معرفت اور حقیقت ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر سرکار دو عالم کی اہل بیت اطہار میدان کربلا میں شہادتیں پیش نہ کرتے تو ہمیں حق اور باطل کی تفریق کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ نواسہ رسول نے میدان کربلا میں بخوبی امت تک پہنچایا کہ حق اور باطل کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس کلمے کو جب بھی ضرورت پڑے گی، کسی اہل بیت کی اور کسی سید کی خون کی ضرورت پڑے گی، اور وہ قیامت تک کے لیے آل رسول نے وہ خون دے دیا، اس کلمے کی رگوں تک پہنچا دیا، اس کو زندگی بخشی، اس کو تقویت بخشی، اور اس کو ایسی لازوال آب حیات اور دوام بخشا اہل بیت نے اپنے خون سے کہ جس کی مثل اور مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی وہ تقریب تھی جس کو نواسہ رسول نے میدان کربلا میں مکمل کیا، اس فدیے کو مکمل کیا، اور دین کی تکمیل حقیقی معنوں میں ہم تک پہنچی۔ دین مکمل ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اس دین کی بنیادوں
کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ وقت کے جو ظالم اور فاسق لوگ ہوں گے وہ اس میں مداخلت نہ کر سکیں، وہ اس میں ملاوٹ نہ کر سکے۔ اس لیے نواز رسول نے اپنے خون سے، اہل بیت نے اپنے خون سے اس دین کو مکمل کیا، اس دین کی بنیادوں میں اپنا خون ڈال کے اس کی بنیادیں مکمل کیں، اس کو روحانی طور پہ، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، ہر لحاظ سے اس قدر خوبصورت اور اس قدر مضبوط کیا۔ اس میں اصحاب رسول کا بھی خون موجود ہے، اس میں اہل بیت کا بھی خون موجود ہے، اور میرے نبی کا خون بھی موجود ہے جو طائف کی وادی میں اس دین کو میسر ہوا۔ یہ صرف اور صرف اس دین کو اہل بیت کے خون سے ہی نہیں نوازا گیا، اس کو اہل بیت کے خون سے بھی نوازا گیا، اصحاب رسول کے خون سے بھی نوازا گیا، اور سرکار دو عالم کا ظاہری خون بھی اس میں شامل ہوا۔ کبھی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، کبھی طائف کی وادی میں پتھر کھا رہے ہیں، کبھی لوگوں کی باتیں، لوگوں کی اس قدر غیر مناسب رویے کو جھیل رہے ہیں میرے نبی کہ اس کائنات میں کسی کا اتنا بلند حوصلہ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا ظرف ہی نہیں ہے جو میرے نبی نے عرب کے رہنے والے لوگوں کو، مکے کے رہنے والے لوگوں کو دکھایا، اور مدینے میں رہنے والے لوگوں کو اس محبت اور پیار سے نوازا کہ آج تک وہاں پہ مدینے کا نام لیں تو لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور جب مکے کا نام لیا جاتا ہے تو صاحبان محترم اللہ کی جلالیت اور اللہ کی ربوبیت کی ایسی وحدانیت انسانوں کے دلوں میں قائم ہوتی ہے کہ جو سرکار دو عالم کے حقیقی مشن کو مکمل ہونے کی صورت میں ہم تک محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی روحانی ہستی ہی جان سکتی ہے اس کلمے کی قدر کیا ہے، اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، اس دین کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو وہ جانتے ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کیں، جنہوں نے اپنا ذات، اپنا سب کچھ پیش کیا۔ تو صاحبان محترم، اس دین کو اصحاب رسول، آل رسول اور سرکار دو عالم کی محبت، محنت، کوشش، شب و روز، یہ ساری چیزیں اس دین میں شامل ہیں۔ تو خدارا اس دین اسلام کو اپنی خواہشوں کے مطابق نہ چلائیں۔ ہمیں دین اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام کے بغیر ہم کبھی بھی مسلمان مکمل نہیں ہو سکتے، نماز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، قرآن پاک کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا واحد کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو باتیں کیں، ہم تک، امت تک وہ پیغام پہنچایا، اس قرآن میں موجود ہے۔ جب ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہمیں وہ سلیقہ بتایا گیا، ہمیں وہ طریقہ بتایا گیا جس طریقے اور سلیقے میں ہمیں دین اسلام، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سرکار دو عالم نے اس دین کو اس قدر مکمل اور اس قدر احسن کیا کہ ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا لازم ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے، لیٹ کے، اشارتاً، جس طرح بھی ہو، لگانی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے کہ ہم حاضر ہیں میرے مالک، اے میرے مالک و مختار، اے میرے رب، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم کبھی بھی تجھ سے غفلت نہیں ہوئے۔ نماز تو ایک حاضری ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وعدے کرنے ہیں، سرکار دو عالم پہ سلام بھیجنا ہے، اہل بیت پہ درود بھیجنا ہے، اور اولیاء اللہ پہ سلام اور رحمت بھیجنی ہے۔ یہ نماز تو یہ ہے۔